بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 4 صفحہ نمبر 262 قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں. معارف القرآن کتاب کا نام ہے. رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول سے پارہ تیسرا، رکوع ہے 8واں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور آ چکا تمہارے پاس موسیٰ سری معجزے لے کر، پھر بنا لیا تم نے بچھڑا اس کے گئے پیچھے، اور تم ظالم ہو. خلاصہ تفسیر. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تم لوگوں کے پاس صاف صاف دلیلیں توحید و رسالت کی لائے، مگر اس پر بھی تم لوگوں نے گوسالہ کو معبود بنا لیا. موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد اور تم اس تجویز میں ستم ڈھا رہے ہو. فائدہ: بینات سے وہ دلائل مراد ہیں جو اس قصہ سے پہلے جب کہ تورات نہ ملی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے نبی برحق ہونے پر قائم ہو چکی تھیں. مثلا عصا اور ید بیضا اور دریا کا پھٹنا وغیرہ. رد کی تقریر کا حاصل ظاہر ہے کہ تم دعوت و ایمان کا کرتے ہو اور سری شرک میں مبتلا ہو، جس سے موسیٰ علیہ السلام بلکہ خدا تعالیٰ کی سری تکذیب بھی لازم آتی ہے. گوسالہ کو معبود بنانے کا معاملہ اگرچہ ان یہودیوں کے ساتھ پیش نہیں آیا تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نزول قرآن کے وقت موجود تھے، مگر چونکہ یہ لوگ اپنے اجداد کے حامی اور طرفدار رہتے تھے، اس لیے فی الجملہ یہ بھی رد میں شامل ہے. اور اسی سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ جن کے اسلاف نے موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کر کے کفر کیا، وہ اگر محمد مصطفیٰ کی انکار کے مرتکب ہوئے تو چنداں عجیب نہیں. یہ ممکن تھا، یہ انہوں نے کرنا تھا. ناظرین، 4 ویلاگ کمپلیٹ ہوئے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اب 5ویں ویلاگ کے ساتھ. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں. فکر و فاقہ ہی رہا جس کے مکینوں کا نصیب، چشم عبرت سے میں وہ مسکن زارا دیکھوں. از افق تا بے افق ایک ہی جلوہ دیکھوں، جس طرف آنکھ اٹھے روضہ والا دیکھوں. میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں، میں کہاں ہوں یہ سمجھ یوں تو اٹھاؤں نظریں، میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں. دل سمجھ جائے تو دل سنبھل جائے تو میں جانب خضرا دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے
کہ مدینہ دیکھوں۔ میں نے جن آنکھوں سے دیکھا ہے کبھی شہر مدینہ، میں نے جن آنکھوں سے دیکھا ہے کبھی شہر نبی، اور ان آنکھوں سے اب کیا کوئی جلوہ دیکھوں۔ بعد رحلت بھی جو سرکار کو محبوب رہا، اب ان آنکھوں سے میں خوش بخت وہ حجرا دیکھوں۔ جالیاں دیکھوں کہ دیوار و در و بام دیکھوں، اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں۔ میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں۔ جن گلی کوچوں سے گزرے ہیں کبھی میرے حضور، ان میں تا حد نظر نقش قفا پا دیکھوں، تاکہ آنکھوں کا بھی احسان اٹھانا نہ پڑے، قلب خود آئینہ بن جائے میں اتنا دیکھوں۔ کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری، صبح کیسے میں ہو اور شام کو طیبہ۔ سبحان اللہ۔